بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں بہت بیمار تھی اور ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میرے باس نے مجھے کہا میں تمہاری ماں کا علاج مفت کروا دوں گا، لیکن تم کو مجھ سے شادی کا ناٹک کرنا ہوگا کیونکہ میں پردیس چلا جاؤں گا اور میری ماں کے سامنے تم میری بیوی بننے کا ناٹک خوب کر سکتی ہو۔ مجھے کسی اور لڑکی سے پردیس میں شادی کرنی ہے۔ یوں میں اپنی ماں کی خاطر مان گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد باس مجھے جھوٹ موٹ کی دلہن بنا کر گھر لے آیا اور ماں کے سامنے مجھے اپنی بیوی ظاہر کیا، اور کچھ دن کے بعد ہی باس پردیس چلا گیا۔ یوں میں خوش تھی کہ میری ماں کا علاج ہو رہا تھا کہ ایک دن اچانک گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ساس بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، جو باس کو بول رہی تھی مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میرا نام مہجبی ہے، میں سرگودا کی رہنے والی ہوں۔ ہم دو بہن بھائی ہیں۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے اور ہمارا پیٹ پالتے۔ ایک دن سڑک پار کرتے ان کو ایک کار نے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ باپ کا سایہ اولاد کے لیے ایک تحفظ کا سایہ ہوتا ہے۔ جب باپ نہ رہے تو ٹھوکریں آپ کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ ہم ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے، پر میرا بھائی پڑھائی سے بھاگتا تھا، بس ابا کے ڈر سے اسکول جاتا۔ لیکن جیسے ہی ابا کی موت ہوئی اسے کھلی چھٹی مل گئی۔ اب وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرتا رہتا اور رات گئے گھر آتا۔ شروع میں اماں اس کو خوب مارتی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ ایک دن اماں کی سونے کی بالیاں تھیں جو کسی زمانے میں انہوں نے بنائی تھیں، پر پہنی نہیں بلکہ میرے لیے رکھتی تھی سنبھال کر۔ بھائی وہ چرا کر لے گیا۔ شام کو اماں نے دیکھا تو وہ بالیاں وہاں نہیں تھیں۔ اماں اور میں نے سارا گھر چھان مارا۔ اماں کو یقین ہو گیا کہ دانش نے چوری کیا، کیونکہ وہ پہلے بھی گھر سے چیزیں چوری کیا کرتا تھا۔ اماں روتی رہتی، کیسے اچھے باپ کا بیٹا اور کیسے کام شروع کر دیے۔ شام کو بھائی گھر آیا، اس کے پاس نیو موبائل تھا۔ اماں نے پوچھا کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا میرے دوست نے گفٹ کیا ہے۔ اس دن اماں نے موبائل پکڑ کر زمین پر دے مارا اور بھائی کی بہت پٹائی کی۔ بھائی غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اب کالج جانا چاہتی تھی، پر گھر کے حالات کی وجہ سے پڑھائی جاری نہ رکھ سکی۔ پہلے پڑھنا آسان تھا کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول تھا۔ سوچا پرائیویٹ پڑھ لوں گی، پر کتابیں بہت مہنگی تھی۔ میری ایک دوست ہوا کرتی تھی شمائلہ، اتنی خاص دوست نہیں تھی، پر کبھی اسے کام ہوتا تو میں اس کے کام آ جاتی اور کبھی وہ میرے کام آ جاتی۔ وہ ہمارے محلے کی تھی، کپڑے سلائی کرتی۔ میں بھی اس سے کہنے لگی کچھ کپڑے مجھے بھی دے دیا کرو، میرے پاس بھی 4 پیسے ہو جائیں گے۔ پر اس نے کہا اپنے بھائی کو تم نے مار پڑوائی؟ تو میں نے اس کو ساری بات بتا دی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ اس نے کیسے پتا اور یہ کیوں پوچھ رہی ہے بھائی کا۔ اس نے کپڑے دینے سے منع کر دیا، کہتی پہلے ہی میرے پاس کچھ نہیں آ رہا، اوپر سے تمہیں کیا دوں؟ حالانکہ پہلے وہ رونا رو رہی تھی کہ اتنے سارے کپڑے ہیں، میں اکیلی کیسے سلائی کروں گی، مجھے کام بہت ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا وہ مکر گئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ پہلے بھی پڑھاتی تھی پر اب زیادہ پڑھانے لگی۔ کچھ گھر پڑھنے آتے اور کچھ بچوں کو میں ان کے گھر جا کر پڑھاتی۔ اس طرح اتنے پیسے جمع ہو جاتے کہ ہم ماں بیٹی کھانا کھا لیتے۔ بھائی گھر سے نکلا تھا، 1 سال ہو گیا اسے، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ اماں اس کی راہ تکتی رہ گئی، روتی رہتی، کئی دن کھانا نہ کھاتی۔ پر اب شاید اماں کو بھی صبر آ گیا تھا، یا شاید یہ تھا کہ چلو جہاں بھی ہے کم از کم زندہ تو ہے، شاید کبھی انسان بن کر لوٹ آئے۔ اس کے دوستوں سے اس کی خبر معلوم کرتی رہتی تھی اماں۔ میرا بڑا بھائی تھا، ابا کے بعد اسی نے گھر کو لے کر چلنا تھا۔ مجھ سے 6 سال بڑا تھا، پر اس نے سہارا کیا بننا، وہ تو گھر کی چیزیں ہی اٹھا کر بیچنے لگا۔ ایک دن اس نے غصے سے کہا اگر کسی دن تم ماں بیٹی کو بھی مجھے بیچنا پڑا نا تو بیچ ڈالوں گا۔ وہ ایسا کیوں تھا؟ کیا کمی رہی اماں ابا کی تربیت میں؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ اماں بس روتی رہتی۔ اب تو اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ آئے دن ان کے سر میں درد، جسم میں درد، گھر پر ہی دوائی کھاتی رہتی۔ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر باپ کی کمی محسوس ہوئی۔ ہر بار چاہا کہ کاش بھائی سب سنبھال لیتا، پر وہ باہر پھرتا رہتا لیکن گھر نہ آتا۔ اس نے کبھی خبر نہ لی ماں بیٹی کیسی ہیں، کیسے گھر کا گزر بسر کر رہی ہیں۔ وہ آج بھی آوارہ گردی کر رہا تھا۔
میں ٹیوشن پڑھا کر واپس آ رہی تھی تو بھائی نے میرا راستہ روکا اور میرے پرس سے پیسے نکال لیے۔ بھائی سے پرس چھینا بھی کہ اماں بیمار رہتی ہیں، یہ میری ٹیوشن کے کچھ پیسے ہیں وہ نہ لے، پر اس نے گھور کر دیکھا، پیسے نکال لیے اور میرا پرس میرے منہ پہ مارا۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی، اماں کو آ کر بتایا، اماں آپ کے لال نے میرے پیسے چھین لیے۔ بجائے بھائی کو کچھ کہنے کے کہتی، چلو کوئی نہیں، بھائی ہے تمہارا، اسے ضرورت ہوگی پیسوں کی۔ میں اس دن کمرہ بند کر کے خوب روئی۔ جب آپ کی دن رات کی محنت کی کمائی کوئی چھین لے تو اس کی تکلیف الگ ہوتی ہے۔ اماں ہر بار کی طرح اس کی طرفداری کرتی، جب چھوٹی تھی تب بھی مجھ سے چیز لے کر بھائی کو دے دیتی۔ ابا بہت کہتے، ایک دن یہی بیٹا تجھے بے گھر کرے گا، اس کو تو خود اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہی ہے، اس پر ذمہ داری ڈالو، اسے احساس دلاؤ۔ پر اماں کہہ دیتی، ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ مائیں بڑی دعاؤں منتوں سے بیٹے مانگتی ہیں، چاہے وہ بڑا ہو کر آپ کو ہی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کیوں نہ چھوڑ دے۔ میرا بھائی دانش بھی ایسا ہی کرنے والا تھا، بلکہ وہ تو کر چکا تھا۔ ایک دن اماں کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، ان کو لے کر ایک سرکاری ہاسپٹل گئی، وہاں سارا دن گزر گیا، باری نہ آئی۔ وہ رات ہم نے ہاسپٹل میں گزاری۔ دوسرے دن اللہ اللہ کر کے ہمارا نمبر آ گیا اور ڈاکٹر نے چیک کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جتنے پیسے پاس تھے سب لگ گئے۔ اماں کی دوائی لے کر گھر آ گئی۔ ٹیوشن کے پیسوں سے کچھ نہیں بن رہا تھا۔ میں 1 گھنٹہ پہلے گھر سے پیدل نکلتی تاکہ مجھے رکشہ نہ لینا پڑے، میں تھک جاتی، پر مجھے زندگی کی گاڑی کا پہیہ تو چلانا تھا۔ میں خود کو گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس دن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے دیر ہو گئی۔ اپنے محلے کے پاس پہنچنے والی تھی کہ 2 لڑکوں نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ میرے بھائی کے دوست تھے، مجھ پر فقرے کسنے لگے۔ میرا بھائی دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ وہ ایک لمحہ تھا جب میرا بھائی میرے دل سے اتر گیا، مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اس لڑکے کو تھپڑ مارا اور وہاں سے گھر آ گئی۔ اماں سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، چپ چاپ منہ ہاتھ دھویا اور کھانا کھانے لگی۔ جہاں ٹیوشن کے لیے جاتی تھی وہاں پڑھانا میری مجبوری تھی، اور جب آپ کو مجبوری ہو تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری غریبی کا، مجبوری کا اس گھر کے مالک نے فائدہ اٹھانا چاہا اور میں اس کے سر پر گلدان مار کر آ گئی۔ گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی، پر وہ لوگ کبھی دیتے کبھی نہ دیتے، ہر کوئی فری ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ ایک دن جو فری پڑھتا ان کو بول دیا، فیس دینی ہے تو آنا ورنہ نہیں، اور وہ بچہ اگلے دن اپنی ماں کو لے آیا۔ اس نے بڑی باتیں سنائی کہ ایک ہمارے بچے کو پڑھا نہیں سکتی، ہم لوگ تم لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ وہ سب جھوٹ تھا، مکاری تھی۔ میں نے ان کو ان کے گھر کا راستہ دکھایا اور وہ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ اماں نے کہا، ارے کیا ہو جاتا اگر پڑھا دیتی، کون سا تیری شان میں کمی آ جانی تھی۔ کاش ان کو اپنی مجبوری سمجھا سکتی۔ اب ہر روز مختلف گھروں کے چکر لگاتی۔ 1-2 گھروں میں بچوں کی ٹیوشن پڑھانے کا موقع مل گیا، پر فیس کم دے رہے تھے۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا، مجھے 4 سال ہو چکے تھے میٹرک کیے ہوئے۔ سوچا تھا ٹیوشن کی فیس سے کتابیں لے لوں گی، پر اماں کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کر اپنی غربت کو ختم کر سکتی۔ ایک دن شمائلہ کے گھر گئی کہ اس کے پاس بہت سی عورتیں کپڑے سلائی کروانے آتی ہیں۔ اس کی اماں اور بہنیں سب مل کر اچھا سلائی سینٹر چلا رہی تھی اور اس کے ابا رکشہ چلاتے تھے۔ بھائی کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اس نے کہا، جو عورتیں آتی ہیں اگر تم ان کو کہہ دو کہ اپنے بچے میرے پاس بھیج دیا کریں۔ پر وہ تو بدلی ہوئی تھی، اس نے میرے منہ پر دروازہ ہی بند کر دیا۔ لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں جو میری ماں کی محنت کی تھیں، لیکن اس کے پاس کیسے آئیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خود بنا لی ہو۔ آخر کو اچھا خاصا کما رہی تھی، اپنی سوچوں کو جھٹکتی گھر پہنچ چکی تھی۔ آگے اماں درد سے تڑپ رہی تھی، جلدی سے ان کو دوائی تھی، ان کا درد کم ہوا اور میں مختلف اخبارات جو ایک گھر سے لائی تھی دیکھنے لگی، پر وہاں ہر جاب کے لیے اچھی تعلیم درکار تھی۔ رات یوں ہی سوچوں میں گزر گئی۔ ایک لڑکی کا اس معاشرے میں خود کو بچا کر رکھنا، اپنا گھر چلانا سب سے مشکل کام تھا۔ میں اپنے آپ سے تھکنے لگی تھی، مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا جس سے میں اماں کا علاج بھی کروا لیتی اور بھوکا بھی نہ سونا پڑتا۔ کئی بار تنگ آ کر سوچا کہ خود کو ہی بیچ ڈالوں، پر ڈر لگتا تھا ان راستوں سے۔ اب تو یاد بھی نہیں رہا کہ آخر بار کب ہنسی تھی۔
میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسا کرتی تھی، بہت سے خواب تھے، سب ٹوٹ گئے۔ اب تو چہرے پر ایک سختی آ گئی تھی۔ سب میرے چڑچڑے پن اور غصے سے واقف تھے، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کون جان سکتا تھا؟ جن تکلیفوں سے میں گزر رہی تھی وہ سب تو میرا رب ہی جانتا تھا۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس کے ذریعے پیسے کما لیتی۔ 2 دن ہو گئے تھے، گھر سے کھانے کو بھی سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور اماں کی دوائی بھی ختم ہونے والی تھی۔ ٹیوشن پر وہاں بچوں کی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا، ارے بہن، کاروبار مندا چل رہا ہے، فرید کے ابا کا، ورنہ 2 ماہ کی اکٹھی فیس دے دیتی۔ میں تو کچھ بول بھی نہ سکی، بس بچوں کو پڑھایا اور گھر کو آ گئی۔ اسی دوران ایک سپر سٹور پر اشتہار دیکھا جہاں ان کو کام کے لیے لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں اندر چلی گئی، کاؤنٹر پر موجود آدمی سے جاب کا پوچھا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ایک آدمی کو آواز دی۔ وہاں پہلے سے ہی 3-4 لڑکیاں کام کر رہی تھیں، دکان کے باقاعدہ یونیفارم میں۔ مجھے تو بس جاب کرنی تھی، کون کیسا تھا کیا تھا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ دکان کا مالک آ چکا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے پانی پلایا اور کہا، آپ کل سے 9 بجے دکان پر آ جانا اور صفائی کرنی ہوگی سارے سامان کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے لگی، خوش ہو کر لوٹ آئی۔ راستہ بھی آج پیدل کاٹا تھا میں نے، میرے لیے یہی بہت تھا۔ اس تنخواہ سے میری کچھ ضرورت پوری ہو سکتی تھی۔ اگر کارکردگی اچھی رہی تو وہ مزید تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے۔ دکان کا مالک جاب نہیں دے رہا تھا۔ اس دن پہلی بار کسی کو اپنی مجبوری بتائی، انہیں مجھ پر ترس آیا یا کیا تھا، پر انہوں نے مجھے جاب دے دی۔ وہ ایک شفیق انسان لگ رہا تھا، بہت اخلاق والا۔ اب صبح 8 بجے اپنے محلے سے نکلتی، اماں کو ان کی دوائی دے کر، پاس پانی، ان کی ضرورت کی چیزیں دے کر۔ جاب کرتے مجھے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اماں کی دوائی اور گھر کے خرچ کے لیے 3 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دی تھی اور اماں کو پکڑا دی کہ سنبھال کے رکھنا۔ اماں بہت خوش تھیں۔ مجھے کبھی اماں نے نہیں کہا کہ جاب نہ کرو، خود بھی کھایا پیا کرو، کیوں اتنا کام کرتی ہو؟ لیکن بس حسرت تھی یا کسک۔ میں ان سب باتوں سے، ان سب خوش فہمیوں سے بہت سال پہلے ہی نکل آئی تھی۔ اس دن رات کے وقت بھائی گھر آیا تو اس سے پوچھا کہ شمائلہ کے پاس امی کی بالیاں کیا کر رہی ہیں؟ کہتا، تیری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ اس دن میرے دوست پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اب زیادہ بولی نا تو اسی مٹی میں دفنا دوں گا۔ اس کے ہاتھ میں میرے پیسے تھے جو میں نے اماں کو دیے تھے۔ میں اماں کے منہ کی طرف دیکھنے لگی تو کہتی، ارے اس سے ضرورت تھی، صبح سے بھوکا ہے، کچھ کھایا نہیں۔ انہیں بیٹے کا بہت خیال تھا، لیکن بیٹی کو ایک بار بھی کبھی نہ پوچھا تھا۔ مجھے اپنے دل میں تکلیف کا احساس ہوا۔ میری محنت کی کمائی اماں نے بیٹے کے ایک آنسو پر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ کاش اماں اس کو کہہ دیتی کہ خود بھی کمانا سیکھو، کب تک ہم یوں ہی ٹھوکریں کھائیں گے۔ میں اس وقت اتنی تکلیف میں تھی کہ گھر سے ہی نکل گئی اور اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میری ماں ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی۔ جوان بیٹی ہے، اس وقت کہاں گئی ہوگی؟ میں اس رات کئی گھنٹے اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی رہی، بچوں کی طرح روتی رہی۔ کاش پاپا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتے، یہ تکلیف، میرا صبر، میرا برداشت ختم کر چکی تھی۔ مجھے قبرستان میں بالکل ڈر محسوس نہ ہوا اور پھر کئی گھنٹے گزارنے کے بعد گھر لوٹ آئی۔ بھائی جا چکا تھا، اماں سو رہی تھی۔ آتے وقت جو دال روٹی لائی تھی وہ ماں بیٹا کھا چکے تھے۔ اس وقت ایک تلخ مسکراہٹ میرے لبوں پر آئی اور صحن میں چارپائی بچھا کر آسمان کو دیکھتے دیکھتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ دکان پر جانے کی تیاری کی۔ وہاں ایسا ہوتا کہ کبھی مجھے وہیں کھانے کو مل جاتا، کبھی دکان کا مالک کھانے کو کچھ دے دیتا۔ وہ اب حد سے زیادہ میرا خیال کرنے لگا۔ مجھے اس کی مہربانیاں، اس کی میٹھی زبان بہت کچھ کہتی اور میں چپ تھی۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جاب کا۔ فی الحال مجھے یہ سب سہنا تھا۔ لیکن ایک دن اس شفیق انسان جسے میں بہت اچھا سمجھتی تھی، اس نے کہا، میں تمہیں ایڈوانس میں پیسے دے سکتا ہوں، چاہو تو کبھی واپس مت کرنا، بس مجھے خوش کیا کرو، مجھے خوش کرنا سیکھو جیسے باقی سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ اور اس بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہیں بہت سارے لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ مجھے کئی بار ہر کسی نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ وہاں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی۔ جو اچھے تھے وہ بھی میری طرح بس خاموش تماشائی تھے۔ میں ان کو کہنے لگی، سر میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ پر اس نے کہا، ارے بیٹی کی عمر کی ہو، بیٹی تو نہیں ہونا، چلو آج رات میرے پاس آنا،
یہ میرا کارڈ ہے اور یہ پیسے بھی رکھ لو. اچھا لباس پہن کر آنا اور ہو سکے تو تھوڑا سا میک اپ بھی کر لینا. اس وقت میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے پوری دکان میں ایک خاموشی چھا گئی اور میں وہ پیسے اس کے منہ پر مار کر باہر آ گئی. میں اس دن جینا نہیں چاہتی تھی. میرا صبر ختم ہو گیا. مجھے لگنے لگا کہ اب بس میں ہار گئی ہوں خود سے، اپنے آپ سے. اب میرے جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی. ماں کو بھی ہر وقت بس بیٹے کا ہی خیال رہتا. اور اس دن سڑک کے درمیان میں چل رہی تھی. بہت سی گاڑیوں والے مجھے پاگل کہہ رہے تھے. کچھ کہتے ارے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کہیں اور جا کر مرو. اور پھر مین روڈ پر میں ایک گاڑی کے آگے آ گئی، لیکن گاڑی کو بریک لگا لی گئی تھی. مجھے لگا کہ اب میں مر گئی ہوں، لیکن میں تو زندہ تھی. اس میں سے ایک لڑکا نکلا اور اس نے مجھے بہت باتیں سنائی. ارے عشق میں دھوکہ کھا کر تم جیسی لڑکیوں کو ہم شریف لوگوں کی گاڑیاں ہی ملتی ہیں کیا؟ میں وہیں بیٹھ چکی تھی. اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے گھسیٹتا ہوا سڑک سے پرے لے گیا. وہ واپس مڑ رہا تھا. میں نے اسے کہا کیا آپ مجھے مار سکتے ہیں؟ کیا آپ مجھے مرنے کی کوئی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں میں سکون سے مر سکوں، مجھے چین مل جائے؟ آپ جیسے مرد کیسے خود کو شریف بنا لیتے ہیں اور ایک بند کمرے میں کیسے کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ وہ رک چکا تھا. اس نے مجھے ایک کارڈ دیا اور کہا ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، صبح آنا میرے پاس. اور میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور کہنے لگی ابھی خود کو شریف کہہ رہے تھے اور اب مجھے وقت گزاری کا سامان بنانا چاہتے ہو. تب جیسے امیر باپ کے بیٹے ہوتے ہی ایسے ہیں، گھٹیا بد کردار. میری بات پر اس لڑکے نے مجھے ایک تھپڑ دے مارا. اتنا زور کا تھپڑ تھا وہ، میرا سر چکرانے لگا. اس نے مجھے کہا یہ کارڈ میری کمپنی کا ہے، میرے گھر کا نہیں. صبح آنا، وہیں بات ہوگی. وہ جا چکا تھا. میں نے کارڈ پھینک دیا لیکن پھر پلٹ کر اٹھا لیا. 12 بجے گھر پہنچی تو دیکھا اماں دروازے سے سر ٹکائے بیٹھی ہے. میں بھاگتی ہوئی گئی. وہ مجھے دیکھتے ہی گھر کی جانب اشارہ کرنے لگی جہاں میرا بھائی دانش شمائلہ سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا تھا. اس وقت مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی. اماں کو اٹھا کر گھر لانے لگی تو شمائلہ نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا. یہ گھر تو اب میرا ہے، ادھر سے نکلو، چلو. بھائی سے اس دن بھیک مانگی لیکن اس نے ایک رات رہنے کی بھی اجازت نہ دی اور میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی. صبح فجر کی اذانیں ہو رہی تھی. اماں کی طبیعت بگڑ گئی. اس بیٹے کو ترس نہ آیا. میں جیسے تیسے کر کے اماں کو سرکاری ہاسپٹل لے آئی. ان کو داخل کر لیا گیا تھا. میری ماں بہت بیمار تھی. ہمارے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے. میرے باس نے مجھے کہا میں تمہاری ماں کا علاج مفت کروا دوں گا، لیکن تم کو مجھ سے شادی کا ناٹک کرنا ہوگا کیونکہ میں پردیس چلا جاؤں گا اور میری ماں کے سامنے تمہیں میری بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہوگا جو تم خوب کر سکتی ہو. مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ پردیس میں شادی کرنی ہے. یوں میں ماں کی خاطر مان گئی. کچھ ہی دنوں بعد باس مجھے جھوٹ موٹ کی دلہن بنا کر گھر لے گیا اور ماں کے سامنے مجھے اپنی بیوی ظاہر کیا. کچھ دن کے بعد ہی باس پردیس چلا گیا. یوں میں خوش تھی کہ میری ماں کا علاج ہو رہا تھا کہ ایک دن اچانک گر کر بے ہوش ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو ساس بہت خوش دکھائی دے رہی تھی. وہ باس کو بول رہی تھی ارے مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو. یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی. میں جو ماں کے بیمار ہونے پر اس کارڈ پر لکھے ایڈریس پر گئی تھی تو وہاں کا مالک وہ لڑکا تھا. اس نے مجھے جھوٹ موٹ کی شادی کی آفر کی تھی. مجھے اپنی ماں کے لیے سب کرنا تھا اور رہنے کو ایک چھت بھی چاہیے تھی. میں خوبصورت تھی جس کی وجہ سے سب مجھ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. پر یہ لڑکا واقعی ایک اچھا انسان تھا. اس کا نام ہارون تھا. اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی تھی. اس نے اس دن کے لیے مجھ سے معافی مانگی اور آج تک ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا جو آج مجھے ایک ڈاکٹر ماں بننے کی مبارکباد دے رہی تھی. ہارون واپس آ چکا تھا. وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا. اگلے دن مجھے وہ ایک بہت بڑی ڈاکٹر کے پاس لے گیا پر اس نے جو بات کہی وہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے کوئی دوائی 3 ماہ سے دی جا رہی تھی جس سے میں حاملہ لگوں سب کو، پر حاملہ نہیں تھی میں. وہ دوائی کس نے دی، کیوں دی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں اس دن رونے لگی. یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس دن پہلی بار ہارون نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے تسلی دی اور ڈاکٹر سے میرے علاج کا پوچھنے لگا. انہوں نے کہا علاج تو ہو سکتا ہے
اگر دوائی بنانے والا مل جائے تو، کیونکہ ایسے ہی ہم علاج کریں گے تو آپ کی وائف کی جان جا سکتی ہے۔ اور یہ کیس ہماری زندگی کا پہلا کیس ہے جس میں آپ کی وائف حاملہ نہیں ہے لیکن وہ حاملہ لگیں گی۔ ہارون اور ماں گھر آ چکے تھے۔ ہارون کی اماں بہت خوش تھیں، میرا ماتھا چوم رہی تھیں، مجھے آرام کرنے کا کہا، اور کچھ دیر کے بعد ہارون کمرے میں آیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ یہ سب میری بہن کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی بہن کو سائنسدان بننے کا بہت شوق تھا۔ وہ مختلف جانوروں پر، انسانوں پر اپنے ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی تھی۔ ہارون کی ایک بہن تھی ہانیہ، جس کی منگنی اس کی پسند سے اس کے کزن دانیال سے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور باتونی لڑکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اور گھر میں سب سے زیادہ خوش بھی وہی تھی، اس لیے نہیں کہ میں ماں بننے والی ہوں، بلکہ اپنے تجربے پر۔ وہ نہیں جانتی تھی میں اس کی بھابھی نہیں ہوں، مجھے تو صرف ہارون ناٹک کے لیے لے کر آئے تھے۔ اب ہارون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سب گھر والوں کو بتا دے، پر اس کی ماما ہارٹ پیشنٹ تھی۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا اور کمرے سے چلا گیا۔ ہارون باہر ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر وہ لوٹ آیا تھا۔ کیوں، یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے بس جلد از جلد اپنی ماں ٹھیک چاہیے تھی۔ ہارون کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہارون بہت چھوٹا تھا جب اس نے اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ اسے اب پورا شہر جانتا تھا۔ ایک میرا بھائی تھا جو شاید اس رات میرا بھی سودا کر دیتا۔ اماں کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اگلے دن بنا بتائے ہارون اماں کو گھر لے آئے تھے۔ میں نے پوچھا تھا، اب میری جاب ختم ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں، تمہاری جاب شروع ہی اب ہوئی ہے۔ اس واقعے کو 4 سال بیت گئے ہیں۔ ہارون نے مجھے بیوی کی جاب دے دی تھی۔ اس نے کہا، باہر جا کر میرے ذہن سے تمہارا خیال ہی نہیں نکل سکا، اور جس لڑکی کو میں پسند کرتا تھا اسے چھوڑ آیا ہوں کیونکہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی، اور میں اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک دن میں اور ہارون کھانا کھانے لگے تو ٹریفک روکنے پر ایک آدمی ہماری گاڑی صاف کرنے لگا۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا۔ اسے پتا نہیں چلا تھا کہ گاڑی میں کون ہے، اور میں اس پر بس ترس کھا ہی سکتی تھی۔ اس کی بیوی اسی کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ مجھے افسوس ہوا، مگر خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرا بھائی بھی اب کوئی کام کرنے لگا تھا۔ مجھے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر دیا تھا۔ وہ یقیناً میرے باپ کی دعا تھی۔ ہارون ایک بہت اچھا ہم سفر ثابت ہوا، مجھے ایک پل کے لیے بھی اداس نہیں ہونے دیتا۔ پر جب آپ کی روح چھلنی ہو چکی ہو تو وہ زخم ساری عمر نہیں بھولتے۔ اللہ نے مجھے 2 بچے دیے تھے۔ ہارون کی ماما کی ان میں جان تھی۔ میری اپنی اماں بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے تو بیٹے کو ملاتی ہیں۔ مجھے اللہ نے اتنا دیا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ اللہ واقعی آپ کو آپ کے صبر کا پھل دیتا ہے، اور وہ پھل آپ کی زندگی کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے کہ آپ کی روح تک میں سکون اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔